صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی، کہ ان میں سے انتظامی اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دیانت کسی کی مجروح نہیں، دیانت کسی کی مجروح نہیں۔ لو جی، یہ ویسے پہلے آ گیا کہ اسلام میں صحابی کا قول و عمل، صحابی کا قول و عمل امت کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب تو مولانا بلگرامی نے اپنی تقریر میں دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے امت محمدیہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم سارے لوگوں پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو جب صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کے گواہ ہو، اللہ گواہ ہو، تو صحابی کا قول حجت ہو گیا نا؟ صحابی کا قول حجت ہے دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو، نمبر دو فرمودہ رسالت کے خلاف نہ ہو، نہ نبی پاک کی کسی بات کے خلاف ہو، نہ اللہ کی بات کے خلاف ہو۔ جب صحابی ایسی بات کہے جو ان دونوں کے خلاف نہ ہو، وہ ہم پر حجت ہے، حجت ہے، حجت ہے۔ یا سن لو، جو چار امام ہیں، چار امام، ان کے نام تو آپ کو آتے ہوں گے نا؟ اس میں پہلا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چوتھا نام ہے امام احمد بن حنبل کا۔ ائمہ اربعہ میں پہلا نام کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور چوتھا نام امام احمد کا۔ ان دونوں کے فقہ کے اصولوں میں یہ بات پختہ ہے، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ احناف کے ہاں بھی صحابی کا قول حجت ہے، اور حنبلیوں کے ہاں بھی احمد محمد کا بھی صحابی کا قول حجت ہے۔ چار اماموں میں دو امام، امام اعظم اور امام احمد، دونوں کیا کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے۔ اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صحابی ٹھیک ہے صحابہ، لیکن کیا حضرت عمر اور حضرت معاویہ کیا برابر ہیں دونوں صحابی؟ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ ہم جواب دینے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا ستارے سارے ایک طرح چمکتے ہیں؟ کیا ستارے سارے ایک طرح چمکتے ہیں سارے ستارے چمک اپنی اپنی ہیں، سارے صحابی شان اپنی اپنی مقام اپنا۔